اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ یہ موسٹ امپارٹنٹ میسج ہے کہ جس میں اللہ نے ساری تاکید کی صورتیں اکٹھا کی ہیں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے، ارشاد ہوتا وَإِذْ تَعَذَّنَ، دیکھیے وہاں تاکید ہو گئی، رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا۔ اب اس کے علاوہ کوئی ترجمہ بن ہی نہیں سکتا کہ یاد کرو اس موقع کو کہ جب تمہارے پالنے والے نے تأذن، بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا، کیا؟ لئن شکرتم، اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ اب اگلا فقرہ کیا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً، حتماً، ضرور بالضرور ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ نظریہ قرآن مجید نے یہ دیا، کون آدمی نہیں چاہتا دنیا میں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو؟ سب کی خواہش ہے نا۔ قرآن نے قانون بتا دیا، نعمت میں اضافہ چاہتے ہو تو ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، دیکھیے ایک لفظ، ایک حدیث پیغمبر کی ہر موقع پر یاد آئے گی آپ کو، انی تارکن فیکم الثقلین۔ وہ اس دن یاد ہوگا آپ کو جب قرآن پر گفتگو ہو رہی تھی، تب بھی میں نے اس حدیث کو اسی لیے کوٹ کیا تھا کہ اہل بیت بتائیں گے کہ واقعی قرآن کی میننگ کیا ہے، قرآن بتائے گا کہ حقیقی اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت میں ہے۔ کیوں کہا یہ؟ کہ اگر اہل بیت نہ ہو تو جیسے یہی آیت ہم نے پڑھی نا، اس کو سالو کرنے سوال اس بات کا ہے کیا انسان واقعاً اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ سوال پہلا یہ ہے۔ اگر ادا کر سکتا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ادا کیجیے، آپ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر یہ بات کہیں سے یہ طے ہو جائے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اب دوسرا سوال ہوگا جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ نے ہم سے مانگا کیوں؟ سیدھی بات ہے نا۔ تو پہلے تو یہ طے ہو کہ واقعاً کیا اللہ کا شکر ممکن ہے؟ کہتے ہیں الہی ہر نفسی کے درونا ید ممد حیات است و ہر نفسی کے برونا ید مفرح ذات، پس در ہر نفسی دو نعمتی و بر ہر نعمتی شکری واجب۔ دیکھیے اب میں اس کو اپنے حساب سے سمجھاؤں تاکہ بچے بھی سمجھ لیں کہ جو سانس ہماری اندر جاتی ہے، اگر سانس جانا بند ہو جائے، سیدھی بات ہے، موت ہے۔ اچھا سانس اندر چلی گئی، حبس ہو جائے، واپس نہ آئے تو تب بھی موت ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا سعدی نے، پالنے والے، کیف اشکر، کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ اس لیے کہ ہر وہ سانس جو اندر آتی ہے وہ زندگی میں اضافے کا سبب ہے، ہر وہ سانس جو باہر جاتی ہے وہ بھی مفرح ذات، زندگی میں اضافے کا سبب ہے۔ اب سعدی کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ پس در ہر نفسی دو نعمتی، ہر سانس میں دو نعمت ہے۔ سانس اندر گئی نعمت ادامہ حیات، سانس باہر آئی نعمت اضافہ حیات۔ تو پالنے والے ہر سانس میں دو نعمت اور ہر نعمت پر ایک شکریہ واجب۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر واقعاً شکر ادا کرنا ہے تو جو سانس اندر جائے کہو شکرن للہ، باہر آئے کہو شکرن للہ۔ اب میں آپ کو ذرا سا عمل کر کے شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، اگر یہ ہے تو اس کے اندر سارا کام چھوڑ کے اور کوئی کام دنیا میں نہیں ہے، بھائی یہی کر لیجئے۔ اس بات پر سعدی کے بات ہو تو سکتی تھی، مگر ایک دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام، جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر معاملہ تو پھنس جاتا ہے۔ اور وہ کیا؟
امام زین العابدین علیہ السلام کی کسی دعا میں یہ فقرہ، الہی کیف اشکرک، پالنے والے کیسے میں تیرا شکر ادا کروں. اب اگلا فقرہ کیا ہے؟ پالنے والے کیسے میں تیرا شکر ادا کروں، اس لیے کہ جب میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو مجھ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو شکریہ ادا کر رہا ہوں یہ بھی تو نے توفیق دی ہے. بھائی آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں، معلوم ہوا گھر سے چلے یہاں مجلس میں آنے کے لیے، اور اتفاق سے جو ہے وہ پھسل گئے، اتفاق سے صاحب جو ہے وہ پیر جو ہے وہ پاجامے میں الجھ گیا، گر گئے. ٹھیک ہے ہاتھ پیر نہیں ٹوٹا، لیکن وہاں سے اٹھا پٹا گھر لے گئے، بات ختم ہو گئی، مجلس چھوٹ گئی ہماری. تو یہ جو ہم یہاں تک آ گئے یہ اللہ کی عطا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کی عطا. یہی امام فرما رہے پالنے والے کیسے میں تیرا شکریہ ادا. شکر ہے خدا کہ اس نے توفیق دی ہے. اسی چیز کی طرف امام نے اس دعا میں فوکس کیا، پالنے والے کیسے تیرا شکر ادا کروں، اس لیے کہ جب تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ شکر جو میں نے ادا کیا یہ بھی تیری توفیق ہے، اور اگر تو نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم تیرے شکر کے لائق نہیں تھے. تو اب کیا ہوا؟ شادی والی تو بات پیچھے گئی، بات کہاں سے چلی تھی؟ سانس اندر گئی نعمت، زندگی میں اضافہ، سانس باہر آئی نعمت، تو باہر کی تو بات ہی چھوڑیے، سانس اندر گئی، آپ نے کہا شکر للہ. امام کے اس فقرے کے مطابق احساس ہونا چاہیے نا کہ یہ جو ہم نے شکر ادا کیا ہے یہ تیری نعمت ہے، تو نے توفیق دی. تو یہ جو ہم نے شکر ادا کیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اب پہلے اس شکر کا شکر ادا کیجئے، پھر جو شکر ادا کیا تو اس شکر کا شکر. یعنی ایک سانس جو اندر گئی ہے اس کا تو شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اتنی ساری نعمتوں کا صلوات بر محمد و آل محمد. تو جو آدمی ایک سانس کا شکریہ ادا نہ کر سکے وہ انگنت نعمتوں کا، جس کے لیے خود قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تو اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں. تو جو آدمی ایک کہیں پڑھ رہا تھا میں، اس میں ہے وہ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے کتاب باب ہادی عشر، اس کے حاشیے پہ کہیں ہے، وہ عقائد میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک جسم انسانی میں 16,000 نعمتیں پائی جاتی ہیں. موٹا موٹا دیکھ لیجئے، آنکھ نہ ہو اس سے پوچھئے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، جو گونگا ہے اس سے پوچھئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت، جو بہرا ہے بیچارہ یوں یوں کر رہا اس سے پوچھئے سماعت کتنی بڑی نعمت ہے، جو بیچارہ مفلوج ہے اس سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. تو اب اللہ کی نعمت کا ہم شمار نہیں کر سکتے. تو جو آدمی ایک سانس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ انگنت نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ یہ بات آ گئی نا. تو اب طے کیا ہوا؟ یعنی صحیح معنی میں ہم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. شکریہ اچھی چیز ہے مگر شکریہ اپنی پراپرٹی سے ادا ہوگا، اپنی ملکیت سے ادا ہوگا. حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ نہیں ہو سکتا. پالنے والے تو نے کہا ہے شکریہ ادا کرو، ہم تیرا شکریہ ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن پہلے یہ تو طے ہو جائے کہ ہمارا اس دنیا میں ہے کیا جو ہم تیرا شکریہ ادا کریں. آنکھیں تیری دی ہوئی، زبان تیری عطا کی ہوئی، ہاتھ پیر سب تو تیرا ہے، ہمارا کیا ہے جو تیرا شکریہ ادا کرے؟ کیا انسان اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ جواب نہیں. ایک بات ہو گئی نا. کیا جو چیز ہم کو حکم جو دیا گیا ہے دین کی طرف سے کہ اللہ کبھی تکلیف مالا یطاق نہیں کرتا. کیا مطلب تکلیف یعنی جو چیز ہمارے بس میں نہ ہو کبھی اللہ اس کا حکم ہم کو، مثال کے طور کے اوپر یہی مسجد ہے، جیسا کچھ کام وام ہونا ہے
اتفاق سے 2 مزدور آج غائب ہو گئے. مستری آ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کا پوتا ہے وہ حمد صلی اللہ علیہ کئی سال کے ہیں؟ 5 سال کے مثلا. اب آئے کہنے لگے بیٹا حمد یہاں ہو تو 5 سال کا لڑکا. دیکھو آج مزدور ہے تم اور تمہارا وہ بھائی دونوں مل کر کے ذرا یہ بوری اٹھا کے لے آؤ تو ان لڑکوں کو کہنے والا بعد میں کہے گا آپ کی عقل پر ہماری عقل پر ماتم پہلے ہوگا کہ بھیا وہ 5 سال کے بچے کی اوقات تو دیکھ لیتے, وہ بیچارہ سیمنٹ کی بوری اٹھانے لائق ہے یا نہیں ہے. تو جب آج عقلا ہم سے اس طرح کی بات کو پسند نہیں کرتے تو جو خالق عقل ہے, جو عین عقل ہے, جو کل عقل ہے, کیا اس سے یہ ممکن ہے کہ وہ ہم کو ایسی چیز کا حکم دے دے جو ہمارے بس میں نہیں ہے؟ صلوات در محمد. اب یہاں آ کر کے پھر وہی حدیث یاد آئے گی. آپ جتنا ڈیپلی چلے جائیے, سوچتے جائیے, اتنا الجھتے جائیں گے. شکریہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اللہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر کی حدیث یاد آئے گی, انی تارکن فیکم الثقلین, میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں. اہل بیت نہ ہوتے تو اس آیت کو کوئی سلجھانے والا نہیں تھا. کیا مطلب؟ اس لیے کہ تو عقل کہتی ہے نا کہ ہمارے بس میں شکریہ نہیں ہے. پھر اللہ نے کیوں کہا صلوات بر محمد و آل محمد. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اہل بیت نہ ہو تو کون بتائے گا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں, جو بتائے گا کون؟ اب سنیے صاحب, روایت کہتی ہے, یہ آپ کو تفسیر نمونہ میں ملے گی یہ بات. روایت کہتی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے یا داؤد سے, اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ جو شکریہ ادا کرنے کا حق ہے وہ شکریہ ادا کرو. اب ہم اور آپ تو اللہ سے نہیں کہہ سکتے نا, لیکن موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ, ان سے تو بات چیت ہوتی تھی نا. جیسے ہی خدا نے کہا موسیٰ جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو, حضرت موسیٰ نے جواباً کہا پالنے والے میں تیرا شکریہ ادا کرنے کو تیار ہوں, لیکن پہلے تو یہ بتا دے کہ ہمارا ہے کیا جو ہم تیرا شکریہ ادا کر. اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجئے, قرآن نے کیا کہا؟ شکریہ ادا کرو گے نعمتوں میں. واقعی ہوگا. ہائی اسکول پاس ہو گئے صاحب, 98.99% نمبر ہے. میں نے کہا کیا بھائی کاظم صاحب ماشاءاللہ ہائی اسکول پاس ہو گئے, آپ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ نہیں, ایک لمبی سی 1000 دانے کی تسبیح بنوا لی ہے, مسجد میں بیٹھ کر کے شکرن للہ کہیں گے. کیا شکرن للہ کہنے سے ہائی اسکول کے بعد انٹر کی مارک شیٹ آپ کو مل جائے گی؟ لازیدنکم. تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں ہو سکتا. پھر خدا نے کیوں کہا؟ اب یہ دونوں چیزیں ابھی سالو کرتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب امام فرماتے, چھٹے امام سے یہ روایت کہ اللہ نے یہی بات کس سے کہہ دی؟ جناب موسیٰ سے. موسیٰ جو شکریہ کا حق ہے وہ ادا کرو. موسیٰ نے کہا پالنے والے میں تیرا شکریہ ادا کرنے کو تیار ہوں, نافرمان نہیں ہوں, لیکن پہلے یہ تو بتا دے میرا ہے کیا اس دنیا میں کہ جو میں تیرا شکر ادا کروں. آنکھ تیری دی ہوئی, زبان تیری, اولاد تیری, جائیداد تیری, مال تیری, سب کچھ تو تیرا ہے اس کائنات میں. جب موسیٰ نے یہ سوال کیا تو اب قدرت کی آواز آئی, موسیٰ تو میں نے کب کہا ہے کہ بیٹھ کر کے شکرن للہ کی تسبیح پڑھو؟ کا پالنے والے تب کا خالی بندہ یہ تصور کر لے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے, خدا کا ہے, وہی انسان کا حقیقی شکریہ بن جائے گا. صلوات بر محمد. تو اب شکریہ کی صحیح میننگ کیا ہوئی؟ شکریہ تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے, شکرن للہ کہنے کا نام نہیں ہے. کہ پھر شکریہ کی میننگ کیا ہے؟ کہ شکریہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ مان کے چلو کہ تمہارا کچھ نہیں ہے, تم امانت دار ہو, مالک نہیں ہو.